اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم مکی صورت ہے، 98 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ واحد صورت ہے جس کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان آیا ہے۔ جتنی مرتبہ اس صورت میں اللہ رب العزت کا نام رحمان آیا ہے، قرآن کریم کی کسی صورت میں نہیں آیا۔ اور یہ قرآن کریم کی اس اعتبار سے واحد صورت ہے کہ یہ ایک عورت کے نام ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا قرآن کریم نے نام لیا ہے۔ باقی کسی خاتون کا قرآن کریم نے نام نہیں لیا، اگرچہ تذکرہ بہت سی اور خواتین کا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، کاف ہا یا عین صاد، اللہ اعلم بمرادی، ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے، عبدہ اپنے بندے زکریا پر، اذ نادا ربہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیہ آہستہ آہستہ آواز میں۔ آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے ہے، ان کے قصے سے ہے۔ زکریا علیہ السلام کا قصہ آغاز ہی بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، گویا کہ فرمایا کہ جس وقت وہ اللہ کے سامنے آہ و بکا کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کی رحمت ان پر موسلادھار بارش کی طرح نازل ہو رہی تھی۔ گویا دعا یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے وقت انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کیسے اللہ سے دعا کر رہے تھے؟ آہستہ آہستہ آواز سے، چھپ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے وہ چھپ کے اللہ سے دعا کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کے عمل کو ایسا زندہ کیا کہ آج تک میں اور آپ اس کے تذکرے پڑھ رہے ہیں اور اس کے تذکرے کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اور اللہ کو پکارنے میں آہستہ آہستہ آواز سے اسے پکارنا، اللہ رب العزت کو پکارنے میں ہلکی آواز سے اسے پکارنا، دل ہی دل میں اسے پکارنا، عاجزی انکساری کے ساتھ اس کو پکارنا۔ انسان اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے آہستہ آواز میں، گویا کہ اس کا یہ عقیدہ اور تصور ہے کہ اللہ رب العزت میرے قریب ہے۔ جو قریب ہے اسی سے آہستہ بات کی جاتی، جو دور ہے اس سے اونچی آواز سے بات کی جاتی ہے۔ تو میرا اور آپ کا رب قریب ہے، تو ہم جب اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ ہماری سن رہا ہوتا ہے، ہماری گفتگو کو، ہماری دعا کو، اور وہ تو ایسا سننے والا ہے کہ اس کے لیے تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ وہ بغیر بولے انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات اور اس کے دل سے اٹھنے والی دعائیں اور اس کے دل سے نکلنے والی آہوں کو وہ سنتا ہے اور ان پر لبیک بھی کہتا ہے۔ لوگوں کو سنانا ہو تو اونچا بولنا پڑتا ہے، جو جتنا دور ہے اس کو اتنا اونچا بلانا پڑتا ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارا رب بڑا قریب ہے اگر تم اسے قریب جانو۔ تمہارا رب تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اگر تم اسے قریب جانو۔ تو زکریا علیہ السلام آہستہ آہستہ چھپ کے دبی آواز سے اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ آگے فرمایا قال، تو زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انی وہن العظم، یقیناً کمزور ہو گئی ہڈیاں، منی میری، واشتعل الرأس، اور میرا سر شعلے مارنے لگا، شیباً بڑھاپے سے، ولم اکن، اور میں نہیں ہوں، بدعائک، تجھ سے مانگ کر، ربی اے میرے رب، شقیہ، کبھی بھی محروم۔ یہ اللہ سے دعا کا انداز ہے، عاجزی انکساری اللہ کو دعا میں پسند ہے۔ عاجزی انکساری کے بغیر اللہ رب العزت دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اور زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے کیسے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جسمانی قوت اور توانائیاں ختم ہو گئی، اور سر کے اندر بال سفید آ گئے، لیکن میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ ہے دعا کا قبولیت کا انداز۔
انسان کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ میری وہ سنی نہیں جاتی، میری قبول ہی نہیں ہوتی، تو پھر کیسے قبول ہو؟ اپنے پرانے اللہ کے احسانات اپنے اوپر یاد کر کے زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ دنیا داری کیا ہے؟ دنیا داری یہ ہے کہ انسان جب بچوں کی شادیاں کر دیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو بچے اس کو سب کچھ کے باوجود فارغ سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت دن بدن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عمر جتنی بڑھنی شروع ہوتی ہے، اہمیت اتنی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کوئی سفید بالوں والا میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو مجھے اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں سے شرم آتی ہے۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، انسان دنیا کی نظر میں گرتا جا رہا ہے، اللہ کی نظر میں اٹھتا جا رہا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مانگا تو نے مجھے دیا نہیں، تم نے مجھے ہمیشہ دیا ہے، اور اب اس حالت میں بھی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ زندگی میں کوئی موقع، عمر کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس میں انسان اللہ سے سوال نہ کرے۔ بھلا انسان کبھی اللہ سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی انسان اللہ رب العزت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو بے پرواہ بنا لے تو الگ بات ہے، ورنہ ایک ایک لمحے، ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ کی رحمت انسان کا ساتھ نہ دے تو انسان کیسے ایک لمحہ گزار سکتا ہے؟ تو اللہ سے دعا جب کریں تو اللہ رب العزت کے احسانات کا ذکر کریں کہ اللہ تو نے مجھ پہ یہ احسان کیا، یہ کرم کیا، یہ انعام کیا، پھر اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت دعاؤں کو جلدی قبول فرمائے۔ اور فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے، مِن ورائی، اپنے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي، تو عطا کر مجھے، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، ولیًّا، ایک وارث، یرثنی، جو کہ وارث بنے میرا، ویرث، اور وارث بنے، من آل یعقوب، یعقوب کی آل کی میراث کا، وجعلہ، اور تو بنانا اسے، ربی، اے میرے رب، رضیہ، پسندیدہ۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں بیٹے کے لیے، اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں وارث کو، لیکن کیوں؟ کیا اس لیے کاروبار سنبھال لے، جائیداد سنبھال لے، جو ایک ہمارا بہانہ ہوتا ہے کہ نسل چلے؟ عمر کے اس حصے تک، جب آپ عمر کے 80 سال کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس سے بھی تجاوز کر چکے ہیں، اللہ رب العزت سے اولاد کے طلبگار ہیں۔ کس لیے؟ کہ تاکہ میرے بعد جو مجھے نبوت کی وراثت ملی، جو ذمہ داری مجھ کو دی گئی ہے، وہ ذمہ داری آگے نبھانے والا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی، یعنی وہ دینی فرائض کو سر انجام دینے میں، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں میرا نائب بنے۔ اور ڈر کس بات کا ہے؟ کہ میرے بعد جو میرے وارث بن رہے ہیں، جو اور حقیقی اولاد تو نہیں تھی، جو اور میرے وارث جانشین بنیں گے، انہیں ڈر اس بات کا تھا کہ یہ دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اس لیے اللہ سے مانگا کہ تو مجھے ایسا وارث عطا کر جو دین کی ذمہ داری کو لے کر چلے۔ اگر ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں، اپنے قریب دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، جتنے اولیاء کرام تھے، وہ اولیاء کرام اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، صالح تھے، ان کی زندگی میں ہر قسم کی خوبی تھی، لیکن آگے خرابی کہاں آئی؟ جب ہم نے اس کو، سلسلے کو، اور ساری کی ساری چیز کو ہم نے وراثت بنا دی۔ اب وہ وراثت بنی تو ایک کے بعد جب اگلی نسل کے اندر آئی، ان کے اندر دینداری کا نام و نشان کوئی نہیں، لیکن نام پچھلوں کا چل رہا ہے، اور اس طرح چیز آگے چلتے چلتے دین کا حلیہ بگڑ گیا، دین برباد ہو گیا۔ تو یہی خوف زکریا علیہ السلام کو تھا کہ میرے بعد ان کے جو عادات ہیں، ان کی جو اطوار ہیں، یہ تو دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔
تو اللہ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے وارث عطا کر جو اس دین کی ذمہ داری کو اٹھائے اور اس کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائے۔ اور ایک اور ساتھ یہ بھی دعا کی وجعلہ ربی رضیہ، اے اللہ اسے نیک بنانا، پسندیدہ بنانا، اچھے اخلاق والا بنانا، اچھی عادتوں والا بنانا۔ دعا اللہ سے کرنی ہے عاجزی کے ساتھ۔ اولاد کی خواہش انسان کی فطری خواہش ہے، لیکن اس فطری خواہش کے ساتھ ہم اسے صرف اپنی دنیا داری کے لیے طلب نہ کریں، اس فطری خواہش کے ساتھ ہم اسے اپنے وقتی فائدے کے لیے اور عارضی فائدے کے لیے طلب نہ کریں۔ اگر اولاد طلب ہے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ایسی اولاد دے جو نیک ہو، فرما بردار ہو۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں جو اپنی اولاد کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، ان کے رویوں سے سخت پریشان ہیں۔ اولاد تو ہے، تو یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی وجعلہ ربی رضیہ، نیک صالح اولاد ہو، بعد میں دین کا غم لے کر چلنے والی ہو، دین کی فکر کو لے کر چلنے والی ہو۔ آگے فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک، یقیناً ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، سمیہ، کوئی ہم نام۔ یہ اللہ کی طرف سے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی۔ مانگنا بھی لجاجت سے تھا، اس میں تڑپ تھی اور چاہت بھی ٹھیک تھی، مقصد بھی ٹھیک تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس کا نام بھی پہلے سے طے کر دی، اس کا نام بھی پہلے سے طے کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی، آپ کا نام احمد پہلی کتابوں میں اللہ نے پہلے سے طے کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، ان کا نام اللہ رب العزت نے پہلے سے بتا دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام ملتا ہے، اللہ نے ان کا نام پہلے سے بتا دیا۔ اور اسی طریقے سے اسحاق علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی، اللہ رب العزت نے آگے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا نام پہلے سے بتا دیا تھا۔ تو اللہ نے نام بتا دیا اور بتایا کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ قال، تو زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا، وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری، بڑھاپے میں، عتیہ، انتہا کو۔ بظاہر اسباب نہیں تھے، لیکن مانگ پھر بھی رہے تھے۔ اسباب یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، ہم اسباب سے ہوتا دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت تو بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے۔ تو زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے تھے، انہیں اپنے مانگنے پر بھی یقین تھا، اللہ کے دینے پر بھی یقین تھا۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، نہ ہمیں اپنے مانگنے پہ یقین ہوتا، نہ اللہ کے دینے پہ یقین ہوتا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ، بیوی میری بانجھ ہو گئی ہے، ایسی عمر کے حصے میں اولاد نہیں ہوتی، میں خود عمر کے اگلے حصے تک چلا گیا ہوں، کیسے ہوگا؟ اللہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، تو تیرے رب نے کہا، ہوا علی ہین، کہ یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اور تحقیق میں نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کا جواب ہے، ہوا علی ہین۔ آج کوئی کام مجھے اور آپ کو کہے، میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر ہو، کوئی دوسرا بظاہر بڑا مجبور نظر آ رہا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کام ہی کوئی نہیں ہے، تو چٹکیوں کا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہوا علی ہین۔ یہ لوگوں کی نظر میں ہے کہ تم 80 سال سے اوپر گزر چکے ہو، بیوی تمہاری بانجھ ہو چکی ہے، اسباب کوئی نہیں ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے۔ تو جب بھی اللہ سے مانگے، اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، وہ کر دے گا۔ تو جب آپ کروانے والے ہوں پھر ہوگا، جب اپنا دل ہی کچا پکا ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ اپنے مانگنے کے اندر دم نہ ہو تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کیا فرما، ہوا علی ہین، بڑا آسان کام ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کے لیے
کسی بھی ناممکن کو ممکن بنانے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی دقت ہے، تو پھر مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ میرے اور آپ میں ہے، مسئلہ میرے اور آپ کے مانگنے میں، میرے اور آپ کے سوال کرنے میں۔ اور ساتھ ایک اللہ رب العزت نے دلیل بھی بیان کی، فرمایا تو کچھ نہیں تھا، تجھے اس وقت بھی تو پیدا کیا تھا، تو جس نے عدم سے تجھے وجود دیا وہ آگے تجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کا قال رب اجعل لی آیہ، تو زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو میرے لیے ایک نشانی مقرر کر۔ قال آیتک، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تیری نشانی اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاث لیال، 3 دن، سویہ، کہ تم تندرست و صحیح سالم ہوگے۔ یہ نشانی اللہ نے بتا دی کہ جس وقت میرے حکم کا وقت آئے گا، میرے امر کا پورا ہونے کا وقت آئے گا، تو بیماری کوئی نہیں ہوگی لیکن تم بات نہیں کر سکو گے، بول نہیں سکو گے۔ یہ نشانی مقرر کر دی۔ فخرج علی قومی، تو وہ نکلے اپنی قوم کے پاس، من المحراب، اپنے محراب سے، فاوحی الیہم، تو ان کو اشارے سے کہا، ان سبحوا، کہ تم تسبیح بیان کرو، بکرتن، صبح، وعشیہ، اور شام کو بھی۔ اب وہ وقت آ گیا، اپنی عبادت گاہ سے نکلے، اور عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کو اشارے سے کہا۔ زبان سے تو بول نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کی نشانی تھی، لیکن انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کر۔ انسان بول نہیں سکتا تو وہ خاموش نہیں رہ گئے، بلکہ انہوں نے سوچا کہ اگر میرے اشارے سے بھی کسی کی خیر بلائی ہوتی ہے، کسی کو دعوت ملتی ہے، تو میں اسی سے دعوت دے دوں۔ یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلانے میں، اس کی طرف مائل کرنے میں، اس کا تعارف کرانے میں، اس کا اشارہ بھی چلے تو اسے اشارہ بھی کرنا چاہیے۔ اور انبیاء کے واقعات میں ہم ایک بات پڑھتے ہیں، محراب کا ذکر پڑھتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ذکر کے اندر ہم محراب کا ذکر پڑھتے ہیں، حضرت مریم کے ذکر کے اندر ہم محراب کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہ گویا دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ محراب وہ جگہ ہے، مسجد وہ جگہ ہے، عبادت گاہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اللہ سے بڑی آسانی سے لے سکتا ہے۔ یہ اللہ سے لینے کی جگہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، یہ اللہ سے سوال کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت بندوں کو عطا کرتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کرنا، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے، اور اتنا تعلق مسجد کے ساتھ قائم کرنا ہے کہ ہمارا اللہ سے واسطہ، رشتہ، تعلق وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم اللہ سے مانگنے کے لیے اس کے گھر آئیں۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر ان کو بیٹا عطا کر دیا یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ تو فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، تو پکڑ اس کتاب کو، بقوہ، قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے دی اس کو دانائی، صبیہ، بچپن میں ہی، وحنانا من لدنا، اور مہربان بنایا اپنی طرف سے، وزکاتن، اور پاکیزہ بنایا، وکان تقیہ، اور وہ پرہیزگار بھی تھا، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، ولم یکن جبارا عصیہ، اور وہ نافرمان سرکش نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا حکم دیا گیا کیا یحییٰ اس کتاب کو قوت کے ساتھ تھام۔ قوت کے ساتھ تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب کو زور سے سینے سے لگا لو، قوت کے ساتھ تھامنے کا مطلب ہے کہ اس پر اپنا عمل مضبوط کر لو، پھر اس میں لچک نہ دکھاؤ۔ یہ لچک یہ دین کا حلیہ بگاڑ دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بار بار جس چیز کی تاکید کی وہ یہی تھی کہ دین کے معاملے میں اس پر عمل کرنے میں لچک کوئی نہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہے پھر نہ کوئی خاندان ہے، پھر نہ کوئی کاروبار ہے، پھر نہ کوئی فیکٹری ہے، پھر نہ کوئی اثر و رسوخ والا ہے، اور نہ ہی انسان کی اپنی خواہش اور مرضی۔ آج دین کے اندر لچک کے معاملے نے مسلمان اور کافر کا فرق ختم کر دیا۔ کافر مسلمان کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری طرح ہی ہیں، بلکہ کئی اعتبار سے کافر کہتے ہیں کہ ہم ان سے بڑے اچھے ہیں، لین دین میں بڑے اچھے ہیں، معاملات میں بڑے اچھے ہیں، تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ آخر خوبی کیا ہے اس دین کی؟
کہ یہ بھی تو ہماری طرح ہی ہیں، ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ شراب ہم پیتے ہیں تو مسلمان بھی پیتے ہیں، ہم بیچتے ہیں تو مسلمان بھی بیچتے ہیں، زنا ہے، چوری ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، مسلمان یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اٹریکشن کیا ہے کافر کے لیے دین میں؟ اسے دین کا پتہ تو تب چلے کہ جب اس دین کے اندر اسے کوئی خوبی نظر آئے، وہ مسلمان کو اپنے سے الگ سمجھے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ یہ دین ہے کیا۔ لیکن جب اسے مسلمان میں اور اپنے میں فرق نہیں نظر آئے گا تو ساری زندگی بھی وہ کافر مسلمان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر یہی بات تھی، ان کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے جب دین کو اپنایا تو بس اس پہ ڈٹ گئے۔ پھر انہوں نے نہیں دیکھا کہ وقت کیا ہے، تقاضا کیا ہے۔ کسی بڑے بادشاہ کے دربار کے اندر دعوت تھی اور بڑا لمبا چوڑا دسترخوان لگا ہوا تھا، صحابہ وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گئے۔ انہوں نے سنت کے مطابق اسے اٹھایا اور اس پہ جو کچھ تھوڑا بہت لگا تھا جسے وہ کھانا نہیں چاہتے تھے اسے انہوں نے ہٹا کے کھا لیا۔ تو ساتھ بیٹھنے والے نے کہا اتنا بڑا دسترخوان ہے اور اتنے بڑے بادشاہ کی دعوت پہ ہم آئے ہیں تو یہ رہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ان کتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ایمان آ جائے، ہمارے پاس بھی ایسی پاور آ جائے کہ ہم سنت کو نہ چھوڑیں۔ پھر کافر کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ انڈونیشیا کے اندر 4 کے 6 صحابہ آئے تھے، انہوں نے آ کے اپنا کاروبار شروع کیا، پورے کا پورا ملک ہی مسلمان ہو گئے۔ دعوت نہیں دی، کاروبار کیا۔ آج چائنا کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے، اور وہ چائنا کیا کرنے آئے تھے؟ کوئی کاروبار کرنے تو نہیں آئے تھے۔ ساری دنیا، یہ اللہ کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں، کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کی قبریں ہیں ہی نہیں، لیکن ان کی قبر وہاں پر ہے کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہے۔ مدینہ سے سفر کر کے چائنا کیسے پہنچے، کیوں پہنچے، کیا لینے آئے تھے؟ اللہ نے آج ان کی قبر کو زندہ رکھ کے یہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ جب پوری دنیا چائنا کاروبار کے لیے جا رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی دیکھو، یہ بھی ایک بندہ تھا، یہ کاروبار کے لیے نہیں آیا تھا، یہ دین محمدی کو لے کر یہاں پہ آیا تھا۔ تو آج کیسے پتہ چلے گا چائنا والوں کو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوورز کون ہیں؟ وہ تو اللہ معاف فرمائے، وہ ہم جیسوں کو دیکھ کر وہ یہی نہ سوچتے ہوں کہ شاید یہ بھی انہی کے طرح ہی تھے۔ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا شخصیت تھی، ان کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ قوت کے ساتھ اسے تھامو، مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لو، اور بس یہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کو عزت بھی ملتی، راحت بھی ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہمیں عزت دین کی وجہ سے دی ہے، اگر ہم اسے کسی اور راستے سے تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے۔ آج ہم نے سارے راستے آزما لیے ہیں، تعلیم کا راستہ بھی آزما لیا، اپنی اولادوں کو بے دین کر دیا، معیشت کا راستہ بھی اپنا لیا، سود کے اندر ہم برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ ملکی حالات جتنے بدترین ہیں اس کی بنیادی پیچھے وجہ سود کا لین دین ہے۔ پالیسیاں جتنی مرضی آپ بہتر کر لیں، جب تک سود کا لین دین نہیں ختم ہوگا ہم کبھی اس دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ تو وہ بھی ہم نے آزما لیا، تعلیم بھی آزما لی، اور ہم نے ان کا نظام معیشت وہ بھی آزما لیا، ایٹمی طاقت بھی ہم بن گئے، ان کا کلچر بھی اپنا لیا، سب کچھ اپنا لیا، لیکن کیا ملا؟ یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو قوت کے ساتھ دین کو تھامیں، مضبوطی کے ساتھ دین کو تھامیں۔ کوئی آدمی گر رہا ہو کسی بلڈنگ سے اور راستے کے اندر اس کو کوئی سہارا مل جائے، اور اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میں نیچے گروں گا، مر جاؤں گا، تو کیا وہ اس کو چھوڑے گا؟ کسی قیمت پر تھک کے چھوڑ دے گا۔ کیوں جی؟ تھک کے چھوڑ دے گا؟ اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کو پتہ ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے لیے اس کو جتنی بھی مشقت برداشت کرنی پڑے وہ پکڑ کے رکھے گا جب تک کہ اس کو کوئی بچانے والا پہنچ نہیں جاتا۔ اب پیچھے جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، لوگوں نے
ٹرین سے چھلانگیں لگا دی، کس لیے؟ جان کو بچانے کے لیے، لیکن جان تو پھر نہیں بچی۔ تو یہ دین ہمارے لیے وہ مضبوط سہارا ہے، اس کو تھام کے رکھیں گے تو بچیں گے، نہیں تو مر جائیں گے۔ اور زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ مجھے نیک اولاد دے، تو اللہ نے اولاد کو کیا خوبیاں دی؟ بچپن میں دانائی اور حکمت عطا کر دی، اور کیا دیا؟ شفقت عطا کی، پاکیزہ بنایا، پرہیزگار بنایا، ماں باپ کا فرما بردار بنایا۔ جب دعا درست ہوگی تو اثرات بھی درست ہوں گے، جب دعا ادھوری ہوگی تو اثرات بھی ادھورے ہوں گے۔ تو اللہ سے جب مانگے تو جامع دعا مانگے، نیت کو درست کر کے مانگے، الفاظ کو درست کر کے مانگے۔ اور آگے فرمائے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہے اس پر، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ مرے گا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہاں تک یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا۔ اِذِ انتبذت، جب وہ الگ ہو گئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکانن شرقیہ، مشرقی جانب میں، فاتخذت، تو اس نے بنایا، من دونہم، ان کے آگے، حجاباً، ایک پردہ، فارسلنا، تو ہم نے بھیجا، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، یعنی جبریل امین کو، فتمثل لہا، تو اس نے صورت بنا لی اس کے لیے، بشراً سویہ، ایک تندرست آدمی کی۔ یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے واقعے کا پہلا حصہ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی پرورش تک وہ سورۃ آل عمران کے اندر ہے۔ یہاں اس کا اگلا حصہ ہے کہ جب وہ جوان ہو گئیں اور غسل کرنے کے لیے وہ ایک جانب چلی گئیں، انہوں نے حجاب کر لیا، پردہ کر لیا تاکہ وہ غسل کریں، تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف جبریل امین کو، روح الامین یہ لقب ہے حضرت جبریل کا، اس کا تذکرہ ہے یہاں پہ، ان کو بھیجا۔ اب وہ تنہائی میں تھیں تو وہ انسانی صورت میں وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ قالت، تو وہ مریم علیہ السلام کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، کہ یقیناً میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگرچہ تو پرہیزگار ہے۔ جب ساری زندگی اللہ کا نام لینا ہے تو مشکل میں زبان پر پھر اسی کا نام ہے۔ تو مریم علیہ السلام جس وقت انہوں نے اس تنہائی میں اس شخص کو دیکھا، جبریل امین کو انسانی صورت میں دیکھا، تو فوراً یہ کہنے لگے کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا چاہے تو نیک پرہیزگار کیوں نہیں ہے، لیکن تیرا یہاں پر ہونا کسی طرح درست نہیں۔ ان کنت تقیہ، یہ دین ہے کہ جو کسی بھی صورت میں عورت کے ساتھ خلوت کو برداشت نہیں کرتا۔ مریم علیہ السلام کہتی ہیں اگرچہ جتنا بڑا بھی تو ولی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن تیرا میرے ساتھ یہاں ہونا یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں۔ آج دین کے نام پر لوگوں نے کیسی کیسی دکانداریاں بنا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں، اگر بیعت بھی فرماتے تھے تو وہ زبانی بیعت فرماتے تھے۔ تو وہ یہ کہنے لگی، قال انما انا رسول ربک، تو جبریل امین کہنے لگے میں تو صرف اور صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے دوں ایک پاکیزہ لڑکا۔ قالت، تو مریم علیہ السلام نے کہا، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرا بچہ، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، ولم اکو بغیہ، اور میں تو بدکار بھی نہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ دے دوں، پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک اللہ کا دستور ہے، ایک قانون ہے، اس دستور قانون کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے۔ قال کذالک، تو جبریل امین نے کہا کہ اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین،
تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا آسان. وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم اسے بنا دیں آیَةً لِلنَّاسِ ایک نشانی سارے لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا اور اپنی طرف سے رحمت بھی، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور یہ وہ معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. قال ربک هو علی ہین، یہاں پھر وہی انداز ہے کہ تیرا رب کہتا ہے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. یہ تیرا رب، پیچھے بھی یہی الفاظ تھا تیرا رب. یہ گویا کہ جب انسان اللہ کو بناتا ہے تو اللہ بھی گویا اس کو جواب میں یہ کہتا ہے میں تیرا رب ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، تو فوت ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے بچے سے یہ کہا تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے نا تو یہ میرا نام لے کے کہنا کہ اے فلاں شخص کے رب یہ مشکل حل کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے، زندگی میں جب بھی مشکل آتی تھی نا تو میں یہ کہتا تھا کہ اے فلاں صحابی کے رب یہ مشکل حل کر دے، اللہ حل کر دیتا. یہ رب کو جب میں اور آپ اپنا رب بنا لیں گے تو پھر وہ بھی کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں. سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا عظیم ہے. سبحان ربی الاعلی، میرا رب. تو ہمیں رب کو میرا رب بنانا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اگر تیر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہو، کمان اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اللہ رب العزت نے اس تیر کو چلانا ہے تو بچت کیسے ہوگی؟ انسان کیسے بچے گا؟ سیدھا سا جواب تو یہی ہے کہ بچ نہیں سکتا. تیر کمان اللہ کے ہاتھ میں ہے اور چلانے والا بھی رب ہے، تو بچے گا کیسے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی آغوش رحمت کے اندر آ جاؤ، اس تیر کمان سے بچ جاؤ. تو تیرا رب یہ کہتا ہے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. ہم رب کو اپنا رب بنا لیں. جب ہم رب کو اپنا رب بنا لیں گے تو پھر وہ کہے گا کہ کام ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم اسے ایک کال کریں گے نماز کے ذریعے سے، وہ کہے گا مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن وہ میرا رب بن جائے تب، اور اس کو بنانے کے لیے نماز ہے. ہم بار بار کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عظیم ہے. تو یہ میرے والی بات جب میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو وہ بھی کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ ہوگا، نشانی بنے گی، رحمت ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت بغیر باپ کے اولاد عطا کریں گے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین نے آپ کے بازو کو پکڑ کر یہاں کپڑے سے، ہاتھ سے نہیں پکڑا، کپڑے سے آپ کے بازو کو پکڑ کر ادھر پھونک ماری تو اللہ رب العزت نے ان کے پیٹ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود عطا کر دی. فحملتہ پس وہ حاملہ ہو گئی اس کے ساتھ، فانتبذت بہ اور اس کو لے کر چلی گئی، مکانن قصیا ایک دور کی جگہ، آبادی چھوڑ دی، علاقہ چھوڑ دیا. سوال لوگ کریں گے کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، کوئی صفائی بھی نہیں دی جا سکتی. تو کیا کیا؟ اتنا عرصہ علاقہ ہی چھوڑ دیا، دور چلی گئے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ تو اس کو لے آیا درد ذہ، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کی طرف. قالت تو وہ مریم کہنے لگی، یا لیتنی اے کاش کہ میں متّ مر جاتی، قبل ھذا اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا اور میں ہو جاتی بھولی بھلائی ہوئی. یہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ طے ہوا ہے، سارے معاملے کو سمجھتی تھی. لیکن جب وہ مشکل وقت آیا، بچے کی ولادت کا وقت آیا، اب آپ تصور کیجئے ایک اکیلی تنے تنہا عورت، اس نے اتنا وقت اکیلے گزارا. پھر جب مشکل وقت آ گیا تب بھی پاس کوئی نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی بٹھانے والا نہیں. تو کیا دل سے انہوں نے کہا ہوگا کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، میرا نام اور وجود ہی مٹ جاتا. اب یہ انتہا تھی ان کی طرف سے ان حالات کو برداشت کرتے ہوئے، مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے. گویا کہ عروج پہ پہنچ گئی تھیں اپنی مشکلات کے، اور اللہ سے یہ کہنے لگی. تو کیا ہوا؟ فناداها من تحتها تو اللہ نے اسے پکارا اس کے نیچے کی جانب سے، اللہ تحزنی
کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریہ، تحقیق تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا۔ یہ ہے انسان جب مشکلات حالات کو اللہ کے لیے برداشت کرتے کرتے، صبر کرتے کرتے جب اس کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اللہ آگے دروازہ کھول دیتا۔ لیکن کب؟ جب صبر کرتے کرتے انسان وہاں پہنچے۔ اور اگر انسان صبر ہی نہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے دروازہ کیسے کھلے گا؟ پھر تنگی کے بعد آسانی کیسے آئے گی؟ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے۔ یہ ہمیں یہی بتانے کے لیے آتے ہیں کہ مشکلات بھی ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن صبر کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیے رکھو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ غم نہ کر، اللہ نے تیرے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا، اب چشمہ ابل پڑا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ، اور تو حرکت دے اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ، وہ گرائے گا تجھ پر، رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ تازہ کھجوریں۔ اب اطاعت اور فرما برداری دیکھیے۔ کھجور کا خشک تنا ہو، کوئی 20 لوگوں کے ہلائے ہلتا ہے؟ کیوں جی؟ کھجور کا تنا 20 لوگوں کے ہلائے ہلتا ہے؟ 30 لوگوں کے ہلائے ہلتا ہے؟ بڑی سے بڑی آندھی ہو جائے، کھجور کے تنے نہیں ہلتے۔ اور ہے بھی وہ کہ جس کے اوپر پھل نام کی شے کوئی نہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اسے حرکت دو۔ اب اللہ کا حکم ہے، پتا تھا کہ یہ رب کا حکم ہے، ماننے والی تھی، انہوں نے فوراً حرکت دے دی۔ یہ نہیں سوچا کیسے ہوگا، اس کو تو میں کر نہیں سکتا۔ نہیں، انسان اپنے حصے کا جب کرتا ہے، اللہ آگے پھر اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور انسان اس کو کرنے سے پہلے سوچ و بچار کرنی شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرتا۔ تو جب انہوں نے اس کو حرکت دی، اللہ نے صرف اس کو ہرا بھرا نہیں کیا، بلکہ اس سے فوراً تازہ کھجوریں ان کی جھولی میں آ کے گر گئی۔ آگے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھا اور پی، وَقَرِّي عَيْنًا، اور ٹھنڈا رکھ اپنی آنکھوں کو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پس اگر تو دیکھے، مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، آدمیوں میں سے کسی کو، فَقُولِي، تو کہنا، انی نظرت، میں نے منت مانی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، صومن، روزہ رکھنے کی، فلن اکلم اليوم، تو میں آج ہرگز نہیں بات کروں گی، انسیا، کسی بھی انسان سے۔ یہ ایک اور پابندی اللہ نے لگا دی۔ بولنے کا موقع ہے، اللہ فرما رہے خاموش ہو جاؤ، جو بھی آئے اس کو کہو بھائی میں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے، پہلی شریعتوں میں تھا، ہمارے دین میں نہیں، بولنا نہیں۔ فَأَتَتْ بِهِ، تو وہ اس کو لے کر آئی، قومہا، اپنی قوم کے پاس، تحملہ، گود میں اٹھائے ہوئے۔ قالو، لوگ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریّا، تو نے تو بڑا برا کام کیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی، نہیں تھا تیرا باپ، امرأ سوء، برا آدمی، وما کانت، اور نہیں تھی، امکی، تیری ماں، بغیہ، بدکار۔ اب لوگوں نے تیر کس لیے، تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے، تیرا باپ بڑا نیک تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تمہارے خاندان میں بڑے نیک لوگ تھے۔ یہ ہارون، یہ حضرت ہارون علیہ السلام نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ ہارون حضرت مریم کے خاندان کے ایک نیک فرد تھے، ان کا حوالہ دے کر یہ کہا۔ اب لوگ تیر چلا رہے ہیں، تان و تشنیع کے، اللہ کی طرف سے حکم ہے بولنا نہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اشارہ کر دیا مریم نے اس بچے کی طرف۔ قالو، لوگ کہنے لگے، کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہدی، اس سے جو کہ گود میں ہے، صبیہ، بچپن میں ہے۔ اب اشارہ اللہ نے کروایا تو لوگ کہنے لگے، لو یہ اس سے بھی عجیب بات ہے، تم کہتی ہو اس سے پوچھو، اس سے ہم کیسے پوچھیں، یہ تو بول نہیں سکتا، یہ تو ابھی گود کے اندر ہے۔ تو حکم چونکہ اللہ کا مان رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسباب کے قانون کو ختم کر کے بغیر اسباب کے راستہ نکال دیا۔ قال انی عبد اللہ، اب وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکہ، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا،
ऐनमा कुन्तु, जहाँ भी मैं हूँ, व औसानी, और उसने मुझे ताकीद की, बिस्सलाह, नमाज की, व ज़का, और ज़कात की, मा दुम तो हय्या, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, व बर्रम भी वालिदती, और मैं नेक फर्मा बरदार रहूँ अपनी माँ का, वलम यजअलनी, और उसने नहीं बनाया मुझे, जब्बारन, सरकश, शकिया, बदबख्त, वस्सलामु अलैया, और मुझ पर सलामती, यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा किया गया, व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा, व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मुझे दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम की गोद के अंदर बोल पड़े, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे नबी बनाया, उसने मुझे किताब दी, उसने मुझे बाबरकत बनाया। और क्या फरमाया कि उसने मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की। कब तक? जब दिल करे, जब फुर्सत हो, जब टाइम मिले, जब मेहमान ना हो, मादुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। जो होश में है लेकिन बिस्तर से उठ नहीं सकता, वो जिंदा है मुर्दा है? जी, उस पर नमाज है कि नहीं है? मादुम तो हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम हर नबी की शरीयत के अंदर नमाज और ज़कात थी। मादुम तो हय्या, जब तक जिंदा हो नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है। नमाज के लिए शर्त ज़िंदगी है। अब ज़िंदगी थकावट के साथ भी है, बगैर थकावट के भी है, दिल करने के साथ भी है, दिल ना करने के साथ भी है। नमाज का माहौल है तब भी है, नमाज का माहौल नहीं है तब भी है। ये नमाज की अहमियत है। मादुम तो हय्या। और साथ क्या फरमाया? चूँकि माँ से पैदा हुए बगैर बाप के, कि मैं अपनी माँ का फर्मा बरदार रहूँ, और अल्लाह ने मुझे फर्मा बरदार बनाया है, बदबख्त नहीं बनाया, सरकश नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हूँ, जिस दिन मैं मरूँ, और जिस दिन मुझे दोबारा उठाया जाए, उस दिन मुझ पे सलामती। हमारा ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा आसमान पे उठा लिया था, और क़ुर्ब क़यामत में वो दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, और उसके बाद फिर उनकी वफ़ात होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में मदफून होंगे, और उसके बाद फिर क़यामत का वक़्त बहुत करीब आ जाएगा। आगे फरमाया ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा बिन मरियम है। क़ौलल हक़, ये हक़ की बात है। अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, वो जिसमें ये लोग शक कर रहे हैं। मा काना लिल्लाह, नहीं है अल्लाह के लिए, अन यत्तखिज़ मिन वलदिन, कि वो बनाए कोई औलाद, सुबहाना, वो बड़ा पाक है। इज़ा क़ज़ा अमरा, जब वो फैसला कर ले किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु लह, तो बस उसे कहता है कुन, हो जा, फ़यकून, वो हो जाता है। अल्लाह की कुदरत तो ये है, उसके एक अमरे कुन पे हो जाएगा। लेकिन कब? जब मेरे और आपकी चाहत, मेरे और आपकी दुआ, उसके अंदर कुव्वत और ताकत हो। और फरमाया व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, और यकीनन अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब है। फ़अबुदूह, लिहाजा उसी की इबादत करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब, तो इख्तिलाफ़ किया गरोहों ने, मिन बैनिहिम, आपस में। फ़वैलुन, तो हलाकत है, लिल्लज़ीन कफ़रू, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, मिन मशहदी यौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन की हाज़िरी से। ये गरोहों का इख्तिलाफ़ क्या था? किसी ने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मरियम को बुरा भला कह दिया, नाउज़ुबिल्लाह बदचलन कह दी। किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ामात लगा दिए। किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई का दर्जा दे दिया, और किसी ने यह कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया था, सूली पे लटका दिया गया था। अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोगों के इख्तिलाफ़ात हैं, हकीकत कुरान ने बयान कर दी। और फरमाया अस्मिअ बिहिम व अबसिर, बहुत खूब सुनेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, यौम यअतूनना, जिस दिन ये हमारे पास आएंगे। लाकिन ज़ालिमून, लेकिन ज़ालिम, अल यौम, आज के दिन, फ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही के अंदर हैं। व अंज़िरहुम, और आप इन्हें डराइए, यौमल हसरा, हसरत के दिन से, इज़ क़ुज़ियल अम्रु,
جب معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہم فی غفلہ، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لا رہے۔ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی جو دنیا میں نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سب کچھ سن رہی ہوں گی جو دنیا میں نہیں سنتی تھی۔ اور فرمایا انہیں حسرت والے دن سے ڈراؤ کہ جس دن انسان کہے کہ ہائے میں یہ کر لیتا، او ہو میں یہ کر لیتا، کاش کہ میں یہ کر لیتا۔ فرمایا اس دن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج غفلت کی چادر اتارو، آج اللہ کی مانو، آج اللہ کو مانو، آج اللہ کے رسول کی مانو، آج اللہ کے رسول کو مانو۔ اور آگے کیا آخری جو آیت اس کی فرمائی، انا نحن نرث الارض، یقیناً ہم ہی وارث ہیں اس زمین کے بھی، ومن علیہا، اور ان کے بھی جو اس زمین پر ہیں، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف یہ سب لوگ لوٹائے جائیں گے۔ زمینوں کے جھگڑے، جائیدادوں کے جھگڑے، مال کے جھگڑے، لین دین کے جھگڑے، فرمایا کس چیز پہ جھگڑ رہے؟ نحن نرث الارض، ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں اس کے، اور جو لوگ یہاں پہ بستے ہیں ان کے بھی ہم وارث۔ لوگ آ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک گھر کے اندر تنازع ہو گیا جائیداد کا، اب وہ بھائی لڑنے لگے یہاں تک کہ مرنے مرانے پہ آ گئے، تو دیوار سے آواز آئی اور وہ کہنے لگی کہ لڑو نہیں، میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، میرے پاس اتنی بڑی حکومت تھی، لیکن میں مر کے مٹی بن گیا اور میری مٹی سے آج دیوار یہ بنی ہوئی ہے اور تم اس پہ نہ لڑو۔ انسان سب کچھ یہاں چھوڑ کے جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے وارث ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک ترتیب لگی ہوئی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں چھوڑ، وہ آگے تقسیم ہو رہا ہے، اس سے آگے تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ کائنات کے پہلے روز سے پہلے دن سے چل رہا ہے۔ آگے فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق بہت سچے تھے، نبیّا نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جس وقت انہوں نے کہا اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، اس کی جو نہ سنتا ہے، ولا یبصر، نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی، تحقیق میرے پاس آیا ہے، من العلم، علم، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، تو آپ میری پیروی کریں، اہدک، میں دکھاؤں گا آپ کو، صراطا سویا، سیدھی راہ۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للرحمن عصیا، وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، میں خوف رکھتا ہوں، ان یمسک، کہ تجھے چھو لے، عذاب، عذاب، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، فتکون، تو تو ہو جائے گا، للشیطان، شیطان کے لیے، ولیہ، دوست۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہے۔ کون باپ؟ جو مشرک ہے، بت بنا بنا کے بیچتا ہے، قوم کا بڑا ہے، قبیلے کا بڑا ہے، لیکن انداز خطاب دیکھیے، 4 مرتبہ ہر بات کے ساتھ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ یہ انداز خطاب یہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ باپ کا یہ مقام ہے، باپ کا یہ مرتبہ ہے، اس سے انداز خطاب اور اس سے انداز گفتگو یہ ہونا چاہیے۔ چاہے کہ انسان بدتمیزی کرے، چاہے کہ انسان بات کو سنی انسنی کر دے، اور کیسے خوبصورت انداز سے بتا رہے ہیں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کیجیے۔ بات کو سمجھانے کا ایک انداز ہے، بات کرنے کا ایک انداز ہے۔ ماں باپ اگر نہیں مانتے تو ان کو قائل کرنے کا انداز ہمارا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم بدتمیزی کریں۔ اور تیسری بات یہ کیا کہی؟
شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے سامنے جھکتے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور اپنے والد سے کیسے مخاطب ہیں؟ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، یعنی اللہ بڑا رحمان ہے، اس کی رحمت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ بڑا رحمان ہے، اس کا عذاب نہ آپ پہ آ جائے۔ اللہ کی رحمت یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ ہر دم مجھے اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے۔ قال اراغب، تو کہنے لگے ان کے والد، کیا تو اعراض کر رہا ہے، انت تو عن آلہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور تو مجھے چھوڑ دے ایک لمبے عرصے کے لیے۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام علیک، میں سلام کہتا ہوں تمہیں، ساستغفر لک ربی، ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، یقیناً وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز محبت والا، باپ کا انداز دھمکی والا، بلکہ دھمکی یہاں تک دی کہ سنسار کر دوں گا اور تم میرا گھر بار یہاں سے چھوڑ کے دفع ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی غصہ نہیں کی کہ میرا حصہ مینو دیو، میں چل جانا۔ زندگی میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اولاد کا یہ کوئی حصہ نہیں ہوتا کہ جی میرا حصہ مینو دیو، میں علیحدہ ہو جانا۔ زندگی میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں، نہ اولاد مطالبہ کر سکتی، جب ہے ہی نہیں تو پھر مطالبہ کیسے کرے گی؟ وراثت ہوتی ہے باپ کے فوت ہونے کے بعد۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سلام کہا اور کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ ہدایت کے لیے محنت بھی ہے، دعا بھی ہے۔ کسی کی دل میں بات نہیں اتر رہی تو ہم نے محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی، دونوں کام۔ اور آخری جملہ جو فرمائے، انہ کان بی حفیہ، میں رب سے مانگوں گا، وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ سے تعلق کہ انسان یہ سوچے اس کا میرے سے بڑا تعلق ہے۔ لوگوں سے تعلقات بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں موقع پہ کام آنا بھی کہ نہیں کام آنا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے رب سے تعلق بنایا، وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، وہ میری ضرور سنے گا۔ اور فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکاروں گا اپنے رب کو، عَسَىٰ، قریب ہے، اللہ اکونا، کہ میں نہیں ہوں گا، بدعاء ربی، اپنے رب سے دعا کر کے، شقیہ، محروم۔ تم سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، تمہارے دین مذہب سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن میں اپنے رب سے مانگتا رہوں گا، اس سے دعا کرتا رہوں گا۔ اور ساتھ وہی بات ارشاد فرمائی جو زکریا علیہ السلام نے فرمائی کہ اپنے رب کو مانگ کے میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہا، مانگ کے میری جھولی کبھی خالی نہیں رہی، مانگ کر اپنے رب سے میں کبھی محروم نہیں رہا۔ اب گھر بار بھی چھوٹ گیا، علاقہ بھی چھوٹ گیا، ہجرت بھی کر رہے ہیں، آگے بھی کچھ نہیں نظر آ رہا اور مستقبل بھی کچھ نہیں نظر آ رہا۔ ایسے میں صرف ایک چیز ہے پاس، وہ کیا ہے؟ رب کے ساتھ اپنا کھرا تعلق، اللہ کے ساتھ اپنا سچا تعلق، سچا پیار، اور یہی سب کچھ ہے۔ انسان اس دنیا میں سب کچھ لے لے، اگر اسے رب نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اور میں تیرے لیے ہر شے سے بہتر ہوں۔
تو کہا کہ میں اپنے رب سے مانگ کے کبھی محروم نہیں ہوں گا۔ فلما اعتزلہم، پس جب وہ ان سے الگ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے دے دیا اسحاق اور یعقوب، وکلًا جعلنا نبیا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، ووہبنا لہم، اور ہم نے ان کو عطا کی من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، وجعلنا لہم، اور ہم نے بنایا ان کے لیے لسان صدق، سچی زبان، علیہ، جو بہت بلند ہے۔ چھوڑ دیا باپ کو، اپنی مشرک قوم کو بھی چھوڑ دیا۔ اب جب یہ قربانی دی تو پھر اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی صورت میں بیٹا دی، اور آگے بھی خوشخبری سنا دی، یعقوب یہ اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے، اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور پھر ان کو اپنی رحمت بھی عطا کی، اور ان کا ذکر رہتی دنیا تک بلند کر دی۔ آج ہزاروں سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے، اسحاق علیہ السلام کو گزرے ہوئے، یعقوب علیہ السلام کو گزرے ہوئے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا پھل، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا ثمر۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بڑی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو پھل اور ثمر بھی بہت بڑا عطا کی۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ان تینوں واقعات میں، حضرت زکریا کے واقعے میں، حضرت مریم کے واقعے میں، حضرت ابراہیم کے واقعے میں بہت سے سبق ہیں، اور جن میں سے سب سے بڑا سبق یہ ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، بنا لیں، جوڑ لیں، اور اس سے بنانا اور جوڑنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔